بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیفینڈر میٹیریل میں آپ لوگوں کا ویلکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ISI کے ایک گمنام ہیرو کی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ISI کس بے لوث ادارے کا نام ہے؟ یہاں صرف جان دے کر یا پھر جان لے کر پاکستان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے وطن کے گمنام بیٹے دنیا کے ممالک میں گمنامی کی موت شہید ہو گئے، اور کتنے مزید تیار بیٹے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی گمنام بیٹی کی مختصر داستان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ مشن ایک آفیسر کو سونپا جاتا ہے، جس کو دشمن کی صفوں میں گھس کر وہ تمام ٹھکانے جو کہ وطن کے دشمنوں کی طاقت بنی ہوئی تھی، ان سب کی معلومات لانی تھی۔ یہ مشن ایسا تھا کہ تھوڑی سی غفلت پہ ایک اذیت ناک موت کا اور ناقابل تلافی نقصان کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔ ان آفیسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کمال ذہانت اور بہادری سے نوازا تھا۔ خیر، بریفنگ برخاست کرتی ہوئی وہ آفیسر وہاں سے نکل گئے۔ کس روپ میں، کہاں، کس کے ساتھ، کسی کو علم نہیں سوائے اس ایک شخص کے جس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی۔ کچھ وقت کے لیے ان پہاڑوں پر آپریشن روک دیا گیا۔ دشمن سمجھا شاید پاک فوج اس جگہ تک پہنچنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور اس بات کا بھی انہیں غرور اور یقین تھا کہ ان کا ٹھکانہ ایسے مقام پر ہے جہاں بغیر نشاندہی کے حملہ کرنا صرف انہیں خبردار کرنے کے مترادف ہوگا۔ ایک ماہ بعد دشمن میں ایک ساتھی شامل ہوا، جس نے اپنی کمال ذہانت سے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ کچھ ہفتوں کے بعد اس شخص کی مہارت اور ذہانت کی خبریں خارجیوں کی مرکزی قیادت کو پہنچی کہ کیسے انتہائی ذہین شخص نے ان کے بکھرے ٹولے کو سمیٹا، انہیں تربیت دی، ان کے ٹھکانوں کو مزید مضبوط کرنے میں مدد دی، یہاں تک کہ اسے اس ٹھکانے پہ موجود دشمن کے اعلیٰ عہدیداران تک بالآخر رسائی مل گئی۔ اس دوران اسے سارے ٹھکانے کی معلومات دی گئی، اس سے مشورہ لیا گیا کہ کس طرح کام کرنا ہے اور کس طرح پاک فوج سے بچنا ہے۔ غرض، خوارج کمانڈر اس کی دیوانی ہو چکے تھے۔ اس پہ اندھے اعتماد کے سبب تمام راز اس پر کھول دیے گئے۔ تمام اسلحہ ڈپو، غاروں میں موجود ٹھکانے، خارجیوں کی ہونے والے اجلاسوں میں سے اسے اہم معلومات کی ذمہ داری سونپی جاتی، اس کی بات کو انتہائی اہم سمجھا جاتا۔ اس دوران وہ گمنام مجاہد پاک فوج کے عہدیداران سے بھی رابطے میں رہا، اور کچھ وقت کے لیے نظروں سے اوجھل ہو کر تمام خبروں سے ہر چند دن بعد آگاہ کرتا رہا۔ اس دوران وہ گمنام مجاہد پاک فوج کو کسی بھی حملہ کو کرنے سے روکتا رہا، شاید کچھ بڑا کرنے کی سوچ میں تھا۔ تقریباً 10 دن بعد اس آفیسر نے پاک فوج کے اپنے اعلیٰ آفیسر کو ایک پیغام بھیجا کہ کل مرکزی مقام پر بڑی تعداد میں خارجی اکٹھے ہو رہے ہیں، جن میں افغانستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور پاکستان میں حملوں کے حوالے سے ایک نئی لہر شروع کرنے کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ ٹائم اور لوکیشن کوآرڈینیٹس دی گئے۔ اس کے بعد کل بات کرنے کا کہہ کر مزید کچھ کہے بغیر رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہاں دوسری طرف پاک فوج نے ایئر فورس کے افسران سے ایک میٹنگ کر کے انہیں معلومات فراہم کر کے الرٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ دوسرے دن ٹھیک 2:22 پر رابطہ کیا گیا کہ صرف 15 منٹ ہیں، آپ اس دوران حملہ کر سکتے ہیں، میں اندر جا رہا ہوں۔ صرف 2 منٹ کے لیے معذرت کر کے کمرے تک آیا۔ اسے روکا گیا، لیکن وہ انکار کر گئے کہ میری غیر موجودگی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ غار طویل ہے، میرے لیے نکلنا ممکن نہیں، یہ جان اسی وطن کے کام آ جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ بسم اللہ کریں، ورنہ ایسا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں جا رہا ہوں، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہا سنا جاتا، رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ وہاں ایئر فورس کو حملے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کے شاہین ٹھکانے کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پاکستان کا عظیم بیٹا، پاکستان کا فخر، ہمارا گمنام سپاہی اپنی جان دینے کے انتظار میں اپنی جگہ، اپنے دشمنوں کی عبرتناک موت اور اپنی شہادت کا منتظر تھا۔
کہ چند منٹ بعد ہی طیاروں کی گنگرج سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ دشمن سنبھلتا، دشمن کا ٹھکانہ چند ہی لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اسلحہ اور بارود کے ڈپو میں آگ لگی اور سارا ٹھکانہ ملیامٹ کر دیا گیا۔ اس طرح پاکستان کے عظیم بیٹے نے اپنی جان کے بدلے میں وطن کی حفاظت اور وطن دشمنوں کی موت کا سودا کر لیا۔ یہ تو ایک بیٹا تھا، ایسے کئی بیٹے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں جن کی کبھی خبر نہ ہو سکی، لیکن یہ بیٹے ہمارے ہمیشہ دعاؤں میں موجود رہیں گے۔ آج یہ امن، یہ خوشحالی ہماری انہی گمنام بیٹوں کی قربانیوں کی سبب ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔